السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی المرؤوف الرحیم۔ حضرات، آج 17 رمضان انشاءاللہ تعالی ہم لوگوں کے مکمل ہو جائیں گے۔ 17 روزے آج پورے ہو جائیں گے، اور آج کی تاریخ غزوہ بدر کی تاریخ ہے۔ جو غزوہ بدر، جنگ بدر جو واقع ہوا، یہ 17 رمضان مبارک ہی میں واقع ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مقدس کے 4 پارے میں، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و ساماں تھے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے، تیرے قدموں پہ سر ہو اور تاج زندگی ٹوٹے، تیرے قدموں پہ سر ہو اور تارے زندگی ٹوٹے، یہی انجام الفت ہے، یہی مرنے کا صلہ، یہی مرنے کا صلہ ہے، یہی انجام الفت ہے، یہی مرنے کا صلہ ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار یوں گنگناتے ہیں، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ رمضان شریف کے 17ویں تاریخ یعنی 17ویں رمضان کی تاریخ اور دن اسلام کی تاریخ کا افضل ترین دن اور تاریخ ہے۔ اس تاریخ میں جو واقعہ پیش آیا ہے، اس کی اہمیت اور افادیت کا تقاضا ہے کہ ہر سال اس ماہ مبارک میں ان کو ضرور بیان کیا جائے اور سنایا جائے۔ یعنی غزوہ بدر جو روزے کی فضیلت کے بعد اسی سال رمضان شریف کی 17ویں تاریخ 2 ہجری جمعہ کے دن پیش آیا تھا۔ بدر ایک کنواں کا نام ہے۔ بدر کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے ایک سوال ہے۔ تو بدر ایک کنواں کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ کنواں بہت مشہور تھا، اس لیے اس کے آس پاس کی آبادی دیہات کو بھی بدر کہا جاتا ہے۔ یہ دیہات یعنی گاؤں اب بھی موجود ہے، اور وہ میدان بھی جہاں غزوہ بدر ہوا تھا۔ خوش عقیدہ مسلمان مکہ شریف سے مدینہ طیبہ جاتے ہوئے یا مدینہ طیبہ سے مکہ آتے ہوئے بدر میں بھی حاضری دیتے ہیں، بدر میں بھی حاضر ہوتے ہیں، کہ یہ باعث ثواب ہے اور اس امت پر ان شہدائے بدر کا عظیم احسان ہے جنہوں نے اسلام کی حفاظت و بقا کے لیے اپنی جانیں قربان کی۔ اللہ توفیق دے تو آپ حضرات بھی مدینہ منورہ مکہ مکرمہ کی حاضری کے ساتھ بدر میں ضرور حاضری دیں۔ اے ایمان والو، میں نے جو خطبہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کا ذکر فرمایا۔ گویا قرآن شریف یہ بتانا چاہتا ہے کہ کسی بھی میدان میں فتح و کامیابی کا ذکر اللہ کی مدد سے ہے۔ مسلمانوں کو اپنی ظاہری اور مادی طاقت و قوت نہیں ہے۔ دیکھیے میدان بدر میں مسلمان اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے دشمن کے مقابلے کھڑے تھے تو بڑے کمزور تھے، ہر ظاہری اعتبار سے کمزور تھے۔ تعداد میں صرف 313 تھے اور دشمن کی تعداد
950 تھی۔ مسلمانوں کے پاس سواری کے لیے صرف 70 اونٹ اور 2 گھوڑے اور 6 ذرا 8 تلواریں تھیں، جبکہ دشمن کے پاس 100 گھوڑے 700 اونٹ بکثرت زرہ اور دوسرے ہتھیار موجود تھے اور کھانے کا معقول انتظام ان کا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمان جو کمزور ہیں کمزور مسلمانوں پر کرم فرمایا اور ان کی مدد کی، تاکہ قیامت تک مسلمانوں کو معلوم ہو جائے کہ کامیابی اور کامرانی اللہ تعالیٰ کے مدد سے نصیب ہوتی ہے۔ تو غزوہ بدر میں صرف 313 کی تعداد میں صحابہ موجود تھے اور دشمن 950، اور جو ان کے پاس لشکر اسلام کے پاس جو سواری تھی، مسلمانوں کے پاس سواری صرف 17 اونٹ 2 گھوڑے 6 زرہ 8 تلواریں تھیں، بلکہ اور اس کے مقابلے میں دشمن کے پاس 100 گھوڑے 700 اونٹ بکثرت زرہ اور دوسرے ہتھیار بھی موجود تھے۔ وہاں کھانا پینا بھی موجود تھا، مگر یہاں صحابہ کے پاس مسلمانوں کے پاس کھانے کا کچھ انتظام نہ تھا۔ تمام لوگ روزے سے تھے، اسی لیے قرآن کریم میں فرماتا ہے، اور جب لڑتے وقت تمہیں کافر تھوڑے کر کے دکھائے اور تمہیں ان کی نگاہ میں تھوڑا کیا۔ پہلی مدد کیسی پہنچی وہ سماعت فرمائے۔ اس طرح ہوئی کہ مسلمان کو کافروں کی تعداد میدان جنگ میں کم نظر آنے لگی، تاکہ مسلمان دشمن کی کثرت دیکھ کر گھبرائے نہیں، اور قرآن مقدس فرماتا ہے یرونہم مثلیہم رأى العین، یعنی انہیں آنکھوں دیکھا اپنے سے دو سمجھا، یعنی جو کفار بدر تھے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ان کی تعداد کم دکھائی، اور جو وہ لوگ تھے ایک کے بدلے میں انہیں 2 3 نظر آنے لگے۔ اسی طرح جنگ کے دوران ان کافروں کو مسلمانوں کی تعداد دگنی نظر آئی تھی، جس وجہ سے کافروں پر مسلمان کا ڈر اور خوف طاری ہو گیا اور کافر کی ہمت پست ہو گئی۔ پھر قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری سن لی کہ تمہیں مدد دینے والا 1000 فرشتوں کی قطار میں اللہ تعالیٰ بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں مسلمانوں کی تیسری مدد اس طرح فرمائی کہ 1000 فرشتوں کا لشکر مسلمانوں کے لیے میدان بدر میں مدد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا۔ 1000 فرشتے اس جنگ میں شامل تھے۔ کفار و مشرکین کا 1000 لشکر جرار سیلاب کی طرح بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس نازک وقت میں صحابہ کرام علیہ رحمت رضوان کو جمع کر کے جہاد فی سبیل اللہ کا اعلان فرمایا، تو صرف 313 تھے، اور بے سر و سامان مجاہد اسلام نے جس جذبہ شہادت اور خلوص و وفا کے ساتھ اس حق و باطل کی جنگ میں اللہ تعالی اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشنودی کی خاطر لڑتے ہیں، یقیناً آفتاب و ماہتاب نے روئے زمین پر ایسی جاں بازی اور سرفروشی کا منظر نہ دیکھا ہوگا جسے بے سر و سامان کے عالم میں غزوہ بدر کی تیاری ہوئی۔ تو ہمارے حضور سراپا نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رحمت و رضوان سے جنگ کے سلسلے میں مشورہ کیا، تو صحابہ کرام علیہ رحمت و رحمان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس طرح آپ حکم دے ہم تیار ہیں۔ سبحان اللہ،
ہم اپنی جانیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیں گے. ہم قوم موسیٰ علیہ السلام کی طرح نہیں کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا تم ہمارا رب لڑے، تم اور تمہارا رب لڑے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا تم اور تمہارا رب لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے ان غلاموں کا یہ جذبہ دیکھا تو خوش ہو کر ان کے حق میں دعا فرمائی. میدان بدر میں جب جنگ حق و باطل کا معرکہ شروع ہوا تو مسلمان نے اپنے پیارے سرکار نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جانثاری بہادری کا وہ جوہر دکھائے جو میدان بدر کی زمین بھی کبھی نہ بھول پائے گی. اسی لیے تو شاعر نے کہا تھا فضائے بدر کو ایک آپ بیتی یاد ہے اب تک، فضائے بدر کو ایک آپ بیتی یاد ہے اب تک، یہ وادی نعرے توحید سے آباد ہے اب تک. مہو انجم پہ اس مٹی کے ذرے مسکراتے ہیں، مہو انجم پہ اس مٹی کے ذرے مسکراتے ہیں، زبان حال سے ماضی کے افسانے سناتے ہیں.